اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ دین دوسرے باطل دینوں پر غالب آ جائے، اگرچہ یہ بات کافرین اور مشرکین کو ناگوار گزرے۔ یقیناً ہر شخص طول تاریخ سے یہ جانتا ہے کہ آج تک دین اسلام وہ کبھی بھی غالب نہیں آیا، ہمیشہ باطل قوتیں ہی غالب رہی ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ ایک دن اس پورے عالم اسلام میں دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یقیناً ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے اس دین کا بول بالا ہوگا اور باطل اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ہر جگہ پر عدل و انصاف نافذ ہوگا۔ تو وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ وہی زمانہ ہے جس وقت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرا 12واں بیٹا ظہور فرمائے گا، یمل الارض قسطا و عدلا کما ملئت و ظلما و جورا، زمین جس طرح ظلم و ستم سے بھر چکی ہے اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ وہ حضرت امام زمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ ہے، جس وقت دنیا میں عدل و انصاف نافذ ہوگا اور صرف اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ امام علیہ السلام کی ظہور کی علامات کیا ہیں؟ کب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے؟ یہ بہت ساری ویسے تو علامات بیان کی جاتی ہیں، لیکن 5 امام علیہ السلام کی علامات حتمیہ ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت ہے خروج سفیانی، یعنی ایک یزید ابن معاویہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص خروج کرے گا جو ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا، تو امام علیہ السلام ظہور فرما کر اس کو ختم کریں گے۔ یعنی جس وقت سفیانی شخص کا خروج ہوگا اسی وقت امام علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ایک ندائے آسمانی ہوگی۔ ندائے آسمانی کیا ہوگی؟ ندائے آسمانی ہوگی، حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ندا کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک منادی دن کے آغاز میں اعلان کرے گا، الا ان الحق ما علی و شیعتہ، دن کے آغاز میں اعلان یہ ہوگا کہ حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور دن کے آخری حصے میں کہ ابلیس اعلان کرے گا کہ حق علی کے دشمن کے ساتھ ہے، وہ کسی دشمن کا نام بھی لے گا۔ تو بہرحال یہ ندائے آسمانی ہے، جس وقت یہ ندا ہوگی تو اس وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ اور تیسری علامت طلوع الشمس من مغربہا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ بھی امام علیہ السلام کے علامات حتمیہ میں سے ہے، جس طرح کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے ارشاد میں لکھا ہے، یہ علامات حتمیہ میں سے ہے۔ اور چوتھی علامت ہے نفس زکیہ کا قتل، یعنی خانہ کعبے کے اندر ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شریف ترین اور پاکیزہ ترین سید کو خانہ کعبے میں بین الرکن والمقام، رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، جس سے خانہ کعبے کی حرمت پامال ہوگی اور ظلم و ستم انتہا تک پہنچ جائے گا، تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اور 5ویں علامت امام علیہ السلام کے ظہور کی ہے خسف بالبیضاء، مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضاء کے مقام سے زمین اندر دھنس جائے گی، جس وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یعنی جب وہ زمین دھنس جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی امام علیہ السلام کا ظہور ہوا جاتا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی علامات حتمیہ ہیں۔ ویسے تو علامات عمومیہ تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ علامات حتمیہ ہیں، جو ہی ان کا وقوع ہوگا ان علامات کا، یقیناً اسی وقت امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔